بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے حفظ و ترجمہ۔ اور آج اس سبق کے تیسرے حصے میں ہم انشاءاللہ اور اس کا مفہوم سیکھیں گے اور جانیں گے، اور آپ کو وہ مقامات بتائیں گے کہ آپ نے کن موقعوں پر لفظ انشاءاللہ کا استعمال کرنا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO۔ ہمارا آج کا SLO ہے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عربی کلمات اور ان کا مفہوم یاد اور استعمال کر سکیں۔ تو اور آج کے سبق میں ہم صرف لفظ انشاءاللہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اور کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہمارا خالق کون ہے؟ یعنی ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق کون ہے؟ بالکل درست، ہمارا خالق ہے اللہ تعالی۔ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے، عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، کہ کلمہ طیبہ کا پہلا جز یعنی لا الہ الا اللہ میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اکیلا ماننا۔ اگلا سوال ہے، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو عقیدہ رسالت کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، اس میں عقیدہ رسالت کا ذکر ہے، جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جن کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہے کلمے کے کتنے اجزاء ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ کے دو اجزاء ہیں، ایک میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے اور دوسرے میں عقیدہ رسالت کا ذکر ہے۔ اور آخری سوال ہے، اور اس کا جواب آپ سب نے دینا ہے، کہ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، آخری نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چلیں اس سلائیڈ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جو کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 1، اور اس میں ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کہ وہ بہت بابرکت ذات ہے۔ کون؟ اللہ تعالی۔ اور دوسری اس کی صفت یہ بیان کی کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بیدہ الملک، ملکیت اور بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہر چیز پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اب کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ نے ان نکات کو غور غور سے سننا ہے اور اس پر دھیان دینا ہے۔ سب سے پہلے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم نے کلمہ میں اس کا پہلا جز جب ہم نے اس کو پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، تو وہاں آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور ہم تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کرتے ہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور ہمیں ہر اچھے اور نیک کام کرنے سے پہلے ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اچھے کام کریں، ہمیشہ نیک کام کریں، ایسے کام کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور ایسے کام کریں جو کہ نیک ہوں اور ان میں ثواب ہو۔ اور جب بھی کوئی اچھا کام یا نیک کام کریں اور اس کا ارادہ کریں، تو اس سے پہلے ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ۔
کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کس بات کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اس کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام باتیں اگر آپ نے سن لی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ خوب غور سے سن لی ہوں گی، تو اس کا مطلب ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمیں ہر اچھا کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ ہم خود تو کمزور ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تب ہم یہ کام کریں گے۔ تو ہم اس بات میں ان الفاظ کے ذریعے سے، انشاءاللہ کے ذریعے سے، گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی ہوئی تو یہ کام ہوگا، اس کی مرضی اور چاہت نہ ہوئی تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے انشاءاللہ کا مفہوم۔ اب دیکھیں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا معنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی میرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے کل کے لیے کچھ باتیں ذہن میں رکھی ہوں کہ کل میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، وہاں جاؤں گا، اس سے ملوں گا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور میں وہ کام نہ کر سکوں۔ اس لیے ہم اپنی کمزوری کا اور اللہ کی بڑائی کا اور طاقت کا اعلان کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اور اس کے حکم کا اظہار کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اور مل کر کچھ اچھے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر اچھے کام اور نیک کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے اچھے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کون سے اچھے اور نیک کاموں سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلے، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ آپ نے مل کے کہنا ہے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ میں اپنا سبق خوب شوق سے پڑھوں گا اور یاد کروں گا، بولیے انشاءاللہ۔ میں اساتذہ اور والدین کا ادب کروں گا، انشاءاللہ۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کہیے انشاءاللہ۔ میں تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ۔ اور میں ہر کام میں وقت کی پابندی کروں گا، بولیے انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ مثالیں اور کچھ اچھے اور نیک کام آپ کے سامنے رکھے، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ان تمام کاموں کا ارادہ کرتے ہوئے ہمیں کیا؟ انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ تو آپ یہ کام یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی اچھے اور نیک کام کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ جیسے میں آج گھر وقت پر جاؤں گا انشاءاللہ، اور آرام کروں گا، پھر گھر کا کام کروں گا، پھر جو گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو کرنے کے بعد والدین کی بات مانوں گا، ان کا احترام کروں گا، ان کی خدمت کروں گا۔ ان تمام کاموں کے ارادے کے بعد آپ نے ایک لفظ ضرور بولنا ہے، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ شاباش۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کھول لیں اور اس کو غور سے سنیں، اور اس کے بعد آپ نے جماعت میں یہ باری باری سنانا بھی ہے، اور گھر جا کر والدین کو بھی آپ نے یہ سنانا ہے اور اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ کتاب میں دیکھتے ہیں، تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی اچھے اور نیک کام کا ارادہ کیا جائے، یاد رکھیں اگر آپ خدا نخواستہ کسی برے کام کا یا کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور اس وقت انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ بہت گناہ کی بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ تو ہمیشہ اچھے کام کریں، ہمیشہ نیک کام کریں، اور جب نیک کام کا ارادہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔
تو یہ تھا آج کا سبق، اور اس کے بعد ہم آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام. اور گھر کا کام کیا ہے کہ والدین سے پوچھیں کہ انہوں نے آج کون سے اچھے کام کرنے کا ارادہ کیا ہے. کوئی سے 3 کام ان سے کاپی پر لکھوا کر آپ خود ساتھ انشاءاللہ لکھیں. یعنی آپ نے والدین سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ آج یا کل یا اس ہفتے میں کون سے اچھے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کسی غریب کی مدد کرنے کا، وہ کوئی تلاوت قرآن مجید شروع کرنے کا، یا کسی کی مدد کرنے کا، یا کوئی بھی اچھے کام کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ ان سے وہ 3 کام لکھوا کر اس کے سامنے آپ نے خود کیا لکھنا ہے؟ انشاءاللہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد ہے سرگرمی. سرگرمی نہایت آسان ہے، بالکل پچھلے سبق کی طرح. آپ نے اس سبق میں بھی طلبہ کو 2 کی جوڑیوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک بچہ لفظ انشاءاللہ اور دوسرا اس کا معنی بتائے گا، اور پھر یہ بچہ لفظ انشاءاللہ اور دوسرا اس کا معنی بتائے گا. اور یہ تب تک ہوگا جب تک دونوں کو یہ الفاظ عربی اور ان کا معنی اور مفہوم اچھی طرح یاد نہ ہو جائے. یہ ہے سرگرمی جو کہ ابھی بھی کروائی جا سکتی ہے اس لیکچر کو یہاں پر روک کر. اس کے بعد دوسری سرگرمی آپ کی کتاب سے لی گئی ہے کہ ان کلمات کا، اور آج تو ہم صرف لفظ انشاءاللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے خوش خط چارٹ پر لکھ کر لانا ہے، اور سب سے بہترین چارٹ کو اساتذہ کمرہ جماعت میں آویزاں کریں گے ساتھ بچے کا نام لکھ کر. اور اس کے بعد ہے اعادہ. چلتے ہیں اعادہ اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر اچھے کام کے ارادے سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے لفظ انشاءاللہ کا مطلب سیکھا کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور آخر میں ایک ارادہ اور آپ کا وعدہ کہ انشاءاللہ ہم آج کا سبق خوب محنت سے پڑھیں گے، اور محنت سے پڑھنے کے بعد گھر کا کام بھی کریں گے، سرگرمی بھی کریں گے، اور اس کی ورک شیٹ بھی آپ حل کر کے لائیں گے، اور اساتذہ اس کی پی پی ٹی اور لیسن پلان سے استفادہ کریں گے. تو اگلے سبق میں ہم لفظ ماشاءاللہ اور اس کا مفہوم پڑھیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.